جو 3-4 برس پہلے جو ہے نا اس میں ایک حادثہ ہوا جس میں کئی دو ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கேன். ஆக்சுவலாக நான் தொடர்ந்து வீடியோ ஏன் போடல நிறைய பேர் கேட்குறீங்க. பட் ஆனால் அதுக்கான ஆன்சர் என்னதுன்னா, எனக்கு வந்து ரொம்ப உடம்பு முடியல. அதுதான் என்னால் கண்டினியூஸாக வீடியோ போஸ்ட் பண்ண முடியல. ஆக்சுவலாக இப்போ எனக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியாமல் என்னது எனக்கு ஒரு சீக்வன்ஸாக ஏதாச்சும் வந்துடுது. காய்ச்சல் வந்தால் அப்படியே சளி பிடிச்சிடுது. அது அப்படியே அது என்னது அது வேறு லெவலில் எஃபெக்ட் ஆகி வேறு சீக்வன்ஸ் போயிடுது. அதனால என்னால் கண்டினியூஸாக வீடியோ அப்லோட் பண்ண முடியல மக்களே. இப்போ வந்து எங்கே வந்திருக்கேன்னா, ஃப்ரைடே எப்போயுமே மஜ்லிஸ்க்கு வருவேன். வந்துட்டு சரி மஜ்லிஸ்க்கு வரோம். அது ஒரு வீடியோவை போட்டால் பார்க்குற மக்களுக்கும் பறக்கத்து ஏற்படும். அதனால் நம்ம சேனலில் வாட்ச் ஓவரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். என்ன 2-in-1 பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். அது எனக்கும் பறக்கத்து உண்டாகும். அதனால தான் அதான் வீடியோ எடுத்து சரி போஸ்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா. இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானை மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். اللہ کے ولی سے دشمن رہیں گے. کوئی پوچھے گا دیکھنے والا آپ کا پیٹ تو بہت باہر ہے نا. میں نے کب کہا کہ ہم وہ مقام پہ ہیں؟ ہم کہاں ہیں اس مقام پہ؟ شٹی باغ ہمیں بھی جائے 13 سے پہلے کا شٹی باغ نہیں. تو نے بڑا نالا شٹی باغ پورا ہم نے کیا جانے گا تو فاری نہ ہم نے وہاں پیدا ہو گئے. سمجھ میں آیا؟ محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کون بیٹھا ہے بندے شائے فردا لے کر، کون بیٹھا ہے بندے شائے فردا لے کر، مطمئن ہوں تیری نسبت کا سہارا لے کر، مطمئن ہوں تیری نسبت کا سہارا لے کر، اپنی قدرت کے تماشے کبھی دکھلاتے ہیں، اپنی قدرت کے تماشے کبھی دکھلاتے ہیں، عبد قادر کے مسمى کا وہ پردہ لے کر، عبد قادر کے مسمى کا وہ پردہ لے کر، مطمئن ہوں تیری نسبت کا سہارا لے کر، جاننے والی نگاہوں نے مجھے جان لیا، جاننے والی نگاہوں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ تشریفا و تحریما و تکریما مغبرا و آمرا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاۃ الدنیا وفي الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ معزز و محترم و مکرم سامعین و ناظرین، سگان محمد، غلامان غوث، عامریو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر ایک موقع عطا فرمایا اور اپنے محبوب کی بات کرنے کا، اپنے محبوب کا نام لینے کا موقع عطا فرمایا، اپنے محبوب کی یاد کرنے کا موقع عطا فرمایا، اپنے محبوب کے گن گانے کا موقع عطا فرمایا، اپنے محبوب کی مدح سرائی کا موقع عطا فرمایا، اپنے محبوب کو ہمیں اپنا محبوب بنانے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، احسان کرنے والا مولا ہمارا مولا احسان کرنے والا، اس کے سوا کچھ کرتا ہی نہیں، احسان ہی احسان کرتا، کرم ہی کرم کرتا، نوازتا ہی رہتا ہے، عطا ہی کرتا ہے۔ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ جلاتا بھی ہے، اللہ مارتا بھی ہے، اللہ کا کھلاتا بھی ہے، اللہ بھوکا رکھتا بھی ہے، اللہ کرم کرتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ الرحمن ہے۔ بسم اللہ، شروع اس نام سے کرتا ہوں جو اللہ ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، نہایت مہربان۔ اور یہ کہاں ہے؟ یہ قرآن جمع کرنے والے، قرآن کو ترتیب دینے والے، آیتوں کی ترتیب کرنے والوں نے ہر سورہ کے پہلے اس آیت کو لکھ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمجھ میں آیا؟ حضور نے کہا ہر کام بسم اللہ سے کرو، ہر کام جس میں برکت ہے، کھانا کھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پیو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کپڑے پہنو بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر سے باہر نکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شادی کی کارروائی شروع کرو بسم اللہ الرحمن۔ کوئی کام اس کے بغیر نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ کریں۔ اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ کہاں ہے قرآن میں؟ ہر سورت کے پہلے لکھا ہوا ہے، مگر یہ ہے کہاں؟ ہر سورت کے پہلے تو لکھے ہے، مگر ہے کہاں؟ سورہ نمل میں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ بیچ میں قرآن کے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ رہا ہے، اس واقعے میں یہ آیت پوری ہے۔ ھذا من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم آتے ہیں تو سیدھے بن کے آ جاؤ، ورنہ جو ہے گرفتاری آئے گی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں ہے، ہر جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر سورت کے اوپر، ایک سورت پر جو ہے نہیں ہے۔ سورہ برات شاید اس سورت پہ جو ہے بسم اللہ نہیں ہے، باقی ہر جگہ ہر سورت پہ بسم اللہ۔ قرآن شروع ہوتا ہے کس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمجھ میں آیا؟ 6666 آیتیں، ہم وہی مانتے ہیں 6666 آیت۔ بعض لوگ کچھ کم زیادہ بولتے ہیں، ہمارے پاس تو 6666 آیتیں، نے تکرار ہے، اس میں پھر ہے، اس میں 6666 آیتیں ہیں قائم ہیں قرآن مجید میں۔ اور ان تمام کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کے زندگی کے لیے سب سے بڑا رہبر، سب سے بڑی گائیڈ، سب سے بڑا اس کے لیے زندگی گزارنے کا دائیں عمل، زندگی گزارنے کا طریقہ، دنیا گزارنے کا طریقہ، آخرت کو پانے کا طریقہ، ہر ایک چیز اس خدا. مولا نے کہا کہ لے آؤ اس کا ایسی ایک صورت لے آؤ یا اس کی مثل لے آؤ، نہیں لا سکتے. تو یہ زبان ہی الگ. سارے دنیا کے علوم اس کلام پاک میں، اور خدا کی قسم سارے علوم کی آسان ترین عبارتیں اسی میں ہیں. سب سے آسان کون؟ قرآن مجید. لقد یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. قرآن کا معجزہ ہی کچھ اور معجزہ ہے. ہم اغیار کہتے ہیں، آؤٹ ڈور کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے کثرت سے، القرآن، قرآن مجید، اس سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی. سلام صاحب کو میں بول دیا، سلام صاحب آپ یہ پڑھو، خوشبے در حمام روزے رسیدت دستے محبوب بدستم بدو گفتی کے مشکیہ بیری کیس بوئے دلاوی زے تو مستم. پڑھیں گے نو اوندے پڑھ جائیں گے. کہاں سے پڑھیں گے ہم؟ کیا وہ ایسا کہ تو کیا یہ ایک لائن نہیں پڑھتے آپ، ایک سطر نہیں پڑھیں گے آپ. معنی اگر نہیں معلوم ہو ایک سطر نہیں پڑھ سکتے. معنی اگر معلوم ہو جائے تو پڑھ نہیں سکتا انسان. بغیر معنی کے کیا پڑھے گا؟ جانتا نہیں. مگر پڑھنے والوں میں اکثر لوگ قرآن کے معنی سے ناواقف، مگر پڑھے جا رہے ہیں. پڑھے کتنا جو ہے، میں اس رمضان میں 5 قرآن کر دیا، تم کتنا کرے؟ 10 قرآن کر دیے. ایسا آتا ہے زبان پہ کوئی دوسری کتاب نہیں آتی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بما بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اولئک اتنی آسانی، ہر بچہ پڑھتا ہے، بچہ پڑھتا ہے. قرآن پڑھے جانے والی پڑھے جائے. اور مولانا نے کہا کہ آسان کر دیا اور مزہ ملتا ہے. ایک قرآن ہو گیا تو خوش ہو جاتا ہے، اور ایک قرآن پڑھ لیں گے. تو قرآن تو میں پہلے 1 گھنٹے میں 1 جز پڑھتا تھا، اب اللہ کے فضل سے 20 منٹ میں پڑھ رہا ہوں. میں خوش ہو جاتا ہے قرآن پڑھنے. تو قرآن کا معجزہ ہی ایسا ہے کہ اس کے وہ کتاب کے جیسی کوئی کتاب نہیں. اور اس قرآن مجید میں قیامت تک اور قیامت میں جو ہوگا سب کچھ وہ قرآن مجید میں، اول سے آخر تک سب، ہر خشک و تر اس میں ہے. سب کچھ لکھ دیا. بلا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر چھوٹا نہیں بھیا، مگر کتاب مبین میں رکھا ہے اس کو. اور دنیا کی بہت ساری کتابیں ہوں گی، اس میں ڈاؤٹ ہوتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے یا نہیں ہے، سند کہاں کی ہے، کدھر ہے. مگر یہ قرآن مجید میں لا ریب فیہ، اس کے اندر شک ہی نہیں ہے، ڈاؤٹ نہیں، پورا بے شک اس کو ماننا پڑے گا بغیر شک کے. تو لہذا قرآن مجید نے کیا لکھا؟ ایسی کتاب. قرآن مجید کو اگر کہتے بیٹھیں عمر بھر بولیے آپ، اس کی خوبصورتی نظر آتی جائے گی. آپ خوبصورتی نہیں بھائی، جو مر جاتا ہے نا اس کا جو ہے جب تک جیا تب تک بولتے ہیں، اس کے بعد بولتے نہیں. کارنامے ختم نہ.
کارنامے ختم تو نامے بھی ختم، نام بھی بند، کار میں رکھو پیک کر دیتے، کیا کریں گے، بیکار ہو جاتے انہوں۔ کارنامہ جس کا جاری ہے، صبح بھی وہ زندہ ہے نا، صبح کوئی بول رہا ہے، صبح کی ایک نیوز، شام کی ایک نیوز، دوپہر کی ایک نیوز، ارے اس تو قرآن زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، قرآن کی معجزہ زندہ ہے۔ تو خیر لہذا عرض کر رہا تھا کہ جو ہے قرآن مجید کے شروع میں مولا نے کیا رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام صاحب کیا لکھا، کیا پڑھنے کا حکم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایسا کیوں لکھا، بیچ میں ایسا تھا نا قرآن چھوڑ دیا، نہیں، میں کیا کہہ رہا تھا، اللہ بولتے اس کو جو کرم ہی کرتا ہے، اللہ کا، اللہ مارتا نا، لکم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں مارنا، قتل کر دینا، ہاتھ کاٹنا، اس میں بھی زندگی ہے اولی الالباب۔ اللہ سے ظلم کرتا ہی نہیں اللہ، یہ یاد رکھنا۔ اگر کوئی بولا کیا ظلم ہے ہمارے پر، ہمارے قسمت کو کیا ظلم، نہیں، وہ ظلم کرنے والا نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں، کرم ہی کرم کرتا ہے۔ باہر سورج آ گیا، ہر جگہ جو ہے روشنی روشنی ہے، امجد صاحب آگے کمرے سب بند کر دیے، اور سوراخ جو تھا اس کو بھی بند کر دیا۔ اب ادھر سے ادھر آئے، وہاں گرے، دھیڑ بول گیا، کیا آفت دیکھو ہمارے پر، تو دروازے بند کر لیا، سورج تجھے محروم نہیں کیا، وہ تو برابر آ رہا تھا، ہلکا سا سوراخ بھی ہے تو روشنی اپنی بھیج رہا تھا کہ مجھے اس کی بھی مدد کرنا ہے۔ تھوڑا سا ایمان بھی اگر ہے وہاں بھی برابر جائے گا، وہ بند کر دیا، سیل کر دیا، تو اب کریں گے کیا، سورج پہ دوش نہیں ہے، دوش سورج پہ نہیں ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ۔ تو اللہ ظلم نہیں کرتا، کہاں ہمارے پر ظلم، تو روم بند کر آمدہ گر گا تو کیا کریں گے، ماموں کے اوپر، ماموں نیچے بیٹھے ہیں، جھکو ذکر کرتے ہیں، انہیں پیچھے سے آیا امجد، پورا اندھیرا، ماموں کے اوپر گر گیا، معمول ہو گیا ان کا، سمجھ میں آیا، آواز کر رہے ہیں، انہیں کیا خواب ہے سمجھ کو بیٹھ گیا، ماموں ختم، سمجھ میں آیا۔ تو اب اس میں ظلم کس کا، اللہ کا ظلم ہے۔ تو ہر آفت جو آتی ہے یاد رکھو، سب سے پہلے خود میں ٹٹولو، میں کیا مجھ سے کیا بھول ہوئی، مجھ سے کیا غلطی ہوئی، پریشانیاں آئیں، پریشانی کیا کی کر کو دیکھ، تو میں پریشانیاں آئیں، جو کرنا ہو نہیں کرانا، تو پریشانی آتے کے ساتھ کہاں سے آئی پریشانی دیکھنا، کیوں آئی پریشانی دیکھنا، سمجھ میں آیا۔ اور یہ پریشانی کو دور کرنے والا کون ہے دیکھنا، وہ نہیں ان کے پاس جا کو عامل صاحب تمہیں ذرا کہتے مشائخی کرو، تعویذ بند کو چھوڑو نا، عامل صاحب پہلے سے ان کو 200 روپے کی ضرورت ہے، انہوں 200 کی پریشانی میں ہیں، ابھی نہیں جا کے ان کو پریشان بتاتے ہو، انہیں بتا اس کے 200 روپے ہوں گے۔ ایک صاحب آ کے ہمارے پیر بہن بولے، گھر پہ کوئی بابا آیا تھا، آ کے بولا کہ جو ہے ہاتھ بتاؤ، ہاتھ بتائے، اس میں 1 روپیہ رکھا، 1 روپیہ کے 5 روپے کا سکہ رکھا، رکھ کے ہی تعویذ بن گئی، پھر کچھ رکھا تو اس میں پتھر بن گیا، تو یہ لے لے، پھر 300 روپے لے کے آ گیا، جس کے ہاتھ میں سب کچھ بنا دے رہا ہے، چاندی سونا سب، اس کے 300 روپے کیوں مانگ رہا ہے، لے لے تو 300 روپے، 300 روپے کا تمہارا محتاج ہے، وہ لا لے، وہ الگ کام کرنا ہے تمہارے واسطے، اس کے واسطے لاؤ، منجے نہ کو تم لا کام لاؤ، نہیں سب نہیں، سمجھ میں آیا۔ سب سے بڑا عمل کیا ہے، انی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
ہاں وہ بولتے سو آیت کریمہ پڑھنا، آیت کریمہ پڑھنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت لا الہ الا انت. بھوک لگتی ہے، روٹی خورما، بھوک کا علاج بولتے کیا بولتے؟ روٹی خورما، روٹی خورما، روٹی خورما، روٹی خورما، روٹی خورما، روٹی خورما، پراٹھا چاپس، پراٹھا چاپس، ہونا کم کھانا. اور جس سے بھی ملتے ہیں نا آپ تو اسے بولو ان کی بات کرو، یہ عادت بنا دو. کوئی غیبت کرا نہیں، اچھا ہے چھوڑ ڈالو نا، دوسری بات بولو، ختم. وہ ایسا ذلیل ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد غیبت کرنا چھوڑ دے گا. اس کے ایک آدمی کو تبلیغ کرنے کا ثواب آپ کو مل گیا. آگے کچھ بھی نہیں معلوم کیا موٹو بشیر ہے نا وہاں تروانمیر کے پلیٹ فارم میں پوچھا نہیں نا تمہارے سے، میں دوسری بات بولو نا، ذرا ان کی بات کرو. تو خیر عرض کر رہا تھا حضرت علی کرم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ کیسے رہیں گے؟ ان کی آنکھیں روتی رہیں گی. ولی پچھاننا تو سب دیکھنا، ایسا کرتا وہ ولی نہیں، آنکھیں رونا. بابا پہنا ہے گانجا مار، ولی نہیں انہیں، گانجا مارتا ہے عورتوں کو گود میں سلاتا، بابا نہیں انہیں. سمجھ میں آیا؟ ماننا نہیں، ولی نہیں. ولی متقی رہنا، ولی متقی رہنا، ولی عاشق رسول رہنا. فوراً آ جائیں گا ہمیں بھی متقی بھائی، ہمیں نہیں عاشق رسول رہنا. رسول خدا کے تعلق سے تنقید اور توہین کے خیالات اور کوشش کرنے والا خدا کی قسم ولی نہیں بن سکتا. ڈھونڈ سرکار کی جو ہے کسرے شانی کرنے کی کوشش کرنے والا خدا کی قسم ولی نہیں. غوث اعظم کی توہین کرنے والا ولی نہیں بن سکتا، خدا کی قسم نہیں بن سکتا. جھوٹا ہو، ولی نہیں. متقی نہیں، صرف ولی نہیں، وہ متقی بھی نہیں، وہ متشرع بھی نہیں، وہ موحد بھی نہیں، وہ نمازی بھی نہیں، وہ مومن بھی نہیں. بیمان نہیں. مٹمل میں کیا بولتے؟ بے ایمان نہیں بولتے، بیمان. ہم پڑھی پننا بیمان پیسے دے، بیمان نہیں پیسے دے، بیمانی بیمان نے سمجھ میں بیمان سمجھ میں. غوث اعظم کی توہین کرنے، اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والا وہ مومن بھی نہیں، بلکہ کون ہو؟ اللہ سے جنگ کے لیے تیاری کو دعوت دے ان کو ملتی ہے، آؤ جنگ کریں گے. خیر تو کہا کہ ان کے پیٹ جو ہے لگے رہیں گے. کوئی پوچھے گا دیکھنے والا آپ کا پیٹ تو بہت باہر ہے نا. میں نے کب کہا کہ ہم وہ مقام پہ ہیں؟ ہم کہاں ہیں اس مقام پہ؟ ہاں حسرت رکھتے ہیں ان کے صفحہ نعال میں، ان کے غلاموں کے نہ اگر غلاموں میں بھی نام آ جائے ہم سمجھیں گے ہماری معراج ہے. ہم نے کب دعوت کیا؟ سمجھ میں؟ ہاں حسرت ہے، تمنا ہے کہ واقعی ان کی غلامی مل جائے. تو عرض کر رہا تھا کہ آنکھیں سرخ ہوں گی، پیٹ لگے ہوئے رہیں گے، چہرے کے رنگوڑے ہوں گے. کس نے کہا؟ حضرت علی نے کہا. پھر پوچھا علی نے یہ کہا، دروازے سے تو یہ خبر مل گئی، اب ذرا شہر میں جائیں گے. کہا کہ یہ اولیاء کے تعلق سے کہا. بولے ہاں کون معلوم کیا انہیں شٹی باغ کا ٹپلیکن میں بیٹھ کو بولتا. بولے ہاں کون معلوم کیا نہیں تجھے معلوم مجھے معلوم رہے، میں بھی شٹی باغی، تو بھی شٹی باغ، ہمیں بھی شٹی، تیرے سے پہلے کا شٹی باغ نہیں. سمجھنا بڑا نالا شٹی باغ پورا ہم نہ معلوم، تو کیا جانی گا؟ تو فارینر، ہمیں وہاں پیدا ہوئے. سمجھ میں آیا؟ اچھا تو کیا بول رہا تھا کہ دروازے سے اندر گئے. پان کام کر رہا ہے بشیر بھائی کو کہ دروازے میں سن لیا ہے، اتنی نالج ملی. اندر گئے، آقا سے پوچھا انا مدینۃ العلم، آقا یہ ولی کون ہوتا؟ کیا پوچھتا ہے؟ یہ علی اللہ کون، ولی کون؟ اسے دیکھے تو ان کی یاد آ جاتی رہے، اس کو دیکھنے سے خدا کی یاد آ جائے. کس نے کہا؟
جس نے خدا کو ایک کہا، خدا کے واحد ہونے کا وحدہ لا شریک کا علم دیا، جس نے خدا حی و قیوم ہے جس نے ہمیں بتایا، اس نے کہا، قرآن جس پہ نازل ہوا اس نے کہا، خدا ہے جس نے کہا اس نے کہا، جنت ہے جس نے کہا اس نے کہا، ولی کو دیکھے تو خدا کی یاد آ جاتی ہے۔ وآخر